بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. وللہ اور اللہ ہی کے پاس ہے، وَأَمَنَ اور للہ اللہ ہی کے پاس غیب السماوات آسمانوں کی پوشیدہ چیزیں، غیب بنا غیب، وللہ اور اللہ ہی کے لیے غیب السماوات والارض آسمانوں اور زمین کے غیب اللہ ہی کے پاس ہے. وما امر الساعۃ وَأَمَنَ اور مامن نہیں، امر الساعۃ قیامت کا جو معاملہ ہے، وما امر الساعۃ اور نہیں ہے قیامت کا جو معاملہ، الا کلمح البصر مگر وہ آنکھ جھپکنے کے برابر ہے، او هو اقرب شاید آنکھ جھپکنے میں بھی ٹائم لے، او هو اقرب قیامت قائم ہونے میں آنکھ جھپکنے سے بھی کم وقت میں قیامت قائم ہو سکتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر پوری طرح قادر ہے، پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے. یہ سن کے تعجب نہ کرنا قیامت قائم ہونے میں آنکھ جھپکنے کے برابر ٹائم لے گا، یا قیامت قائم ہونے میں آنکھ جھپکنے سے بھی کم ٹائم لے گا، اس پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر کام کرنے پر رب العالمین قدرت رکھتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، واللہ وَأَمَنَ اور اللہ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے اخرجکم اے انسانوں تمہیں اللہ رب العالمین نے نکالا ہے، من بطون امہاتکم تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے رب العالمین نے تمہیں اس حالت میں نکالا ہے، لا تعلمون شیئا، لا تعلمون تم نہیں جانتے تھے، شیئا کچھ بھی اے انسان تو نہیں جانتا تھا، اے انسان تم نہیں جانتے تھے. وجعل لکم السمع، وجعل اور اس اللہ نے بنایا، جعل بمعنی خلق، وجعل اور اس اللہ نے بنایا لکم اے انسانوں تمہارے لیے، السمع کان، تمہارے لیے اللہ رب العالمین نے کان بنایا. والابصار اور اللہ رب العالمین نے آنکھیں بنائے، اللہ رب العالمین نے وجعل اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا لکم تمہارے لیے السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل. السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل. لعلکم تشکرون، لعلکم شاید کہ تم تشکرون اللہ کے شکر ادا. اللہ نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دی ہے، سننے کے لیے کان دیے، سوچ و بچار کے لیے دل و دماغ دیا ہے. لعلکم تشکرون شاید کہ اللہ کی نعمتوں پہ تم شکر ادا کرو. اولم یرو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا، آمنا کیا، لمن نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، الی الطیر پرندے کی طرف. اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر پرندوں کی طرف، مسخرات مسخر ہے، فی جو السماء آسمانوں کی فضاؤں میں اللہ رب العالمین نے ان کو مسخر کر دیا ہے. فضا کو اللہ رب العالمین نے ان کو مسخر کر دیا ہے. وہ مسخرات وہ مسخر ہے، فی من میں، جو السماء جو کہتے ہیں فضا کو، السماء آسمانوں کی فضا میں، ما یمسکہن ان کو نہیں تھامتا، مامن نہیں، یمسکہن ان پرندوں کو تھامتا، الا اللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز ان کو نہیں تھامتا. ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیات یقیناً نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ایمان لانے والے، ایمان رکھنے والے، یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. واللہ اور اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو نے، اللہ کا تعارف ہو رہا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل لکم، جعل بنا دیا، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل لکم تمہارے لیے بنا دی، من بیوتکم تمہارے گھروں میں، سکنن سکون. واللہ اور اللہ تعالیٰ نے سکنن کا معنی رہنے کی جگہ، سکن اور سکون قرآن مجید میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہاں پہ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنا دی لکم تمہارے لیے، من بیوتکم تمہارے گھروں میں، سکنن رہنے کی جگہ. اسی سے جب ہم کسی کو ایڈریس جو ہے کوڈ کراتے ہیں تو کیا آپ لکھتے ہیں، ساکن فلان، فلانا جگہ کا رہنے والا.
وجعل لکم، اب اللہ رب العالمین نے وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، ایک تو اللہ رب العالمین نے گھروں کی صورت میں رہنے کی جگہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے بنا دی. وجعل لکم، اس کے علاوہ وجعل اور اللہ نے بنا دیا لکم تمہارے لیے من جلود الانعام، جلود کہتے ہیں جلد، ان کی جمع ہے، جلد کہتے ہیں کھال کو. من جلود الانعام، چوپاؤں کے جو کھالوں سے، بیوتن گھر، تستخفونہا، تستخفونہا یہ ہلکا ہے، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، ہلکا پھلکا، تستخفونہا تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم تمہارے سفر کے دنوں میں، و یوم اقامتکم اور تمہارے اقامت قیام کے دنوں میں، آسانی کے ساتھ ہلکا پھلکا سا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے خیمے. پرانے زمانوں میں لوگ خیمے بناتے تھے جانوروں کی جو کھالوں سے، گائے کے، اونٹ کے کھالوں سے، باقاعدہ اس کھال کو بنانے کے بعد اسی کو بطور خیمہ کے وہ استعمال کیا کرتے. تو اللہ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعل لکم من بیوتکم سکنا، ایک تو اللہ رب العالمین نے تمہاری گھروں کو تمہارے رہنے کے لیے جگہ بنا دی. وجعل لکم من جلود الانعام، اب آپ گھر میں ہیں، آپ اپنے گاؤں میں ہیں تو آپ کے پاس گھر موجود ہے. اگر آپ سفر پہ نکلے، اس زمانے میں یہ قیام گاہیں، ہوٹل وغیرہ، ریسٹورنٹ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، لوگ اپنے ساتھ رہنے کی بھی بندوبست لے کے جاتے تھے، کھانے کے بھی بندوبست لے کے جاتے تھے، سونے کی بھی بندوبست لے کے جاتے تھے، پینے کی بھی ضروریات کے سامان، ضروریات زندگی کے سامان وہ لے کے ہی ٹریول سفر کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وجعل لکم، اور اس اللہ نے بنا دیا تمہارے لیے من جلود الانعام، جلود جمع ہے جلد کی، جلد کیا سے کہتے ہیں؟ چمڑے کے، کھال کے. وجعل، اور بنا دیا لکم تمہارے لیے من جلود الانعام، جانوروں کے جو کھال میں سے، بیوتن خیمہ، گھر، تستخفونہا تم ہلکا پھلکا پاتے ہو، یوم ظعنکم دوران سفر بھی، و یوم اقامتکم اور جہاں تم قیام کرتے ہیں وہاں پر بھی یہ خیمہ تم نے نصب کر دیا. اٹھانے میں بھی یہ ہلکا پھلکا ہے اور نصب کرنے میں بھی بہت آسان ہے. ومن اصوافہا، اصواف صوف ان کی جمع ہے، اسی سے صوفی کہا جاتا ہے. ومن اصوافہا، اصواف یہ جو بیڑ کی جو نسل ہے اس کی جو بال ہے اسے کہتے ہیں اصواف، اون. واوباریہا، اور پشموں میں سے، پشم جو اونٹ کے جو بال، انسان اونٹ کے جلد سے، اونٹ کی کھال سے جو بال کاٹ کے جس سے بچھونے کی جو چیزیں بناتے ہیں یا اوڑھنے کی چیزیں بناتے ہیں، لباس بناتے ہیں. ومن اصوافہا، اور ان جانوروں کے جو ایک تو کھال ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال کو تم بطور خیمہ کے استعمال کرتے ہو، اور جب وہ زندہ ہوتے ہیں تو ومن اصوافہا، بیڑ کے جو بال ہے، اون ہے، اس اون سے، واوباریہا، اور جو اونٹ ہے، اونٹ کے جو پشم ہے اس سے، واشعاریہا، اور بکریوں کے جو بال ہیں، بالوں سے اساساً تم سامان، اساساً تم گھر کے سامان بناتے ہیں. ومتاعا الی، ومتاعا اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں، الی حین ایک ٹائم تک کے لیے. اب اون سے، پشم سے اور بالوں سے اساساً تم گھر کی ضروریات کی سامان بھی بناتے ہو. ومتاعا الی حین، اور فائدہ اٹھاتے ہو الی حین ایک مقررہ وقت تک، کیونکہ اون کی کپڑے بنانے کے بعد کچھ عرصے بعد، چند سال استعمال کرنے کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح عموماً جو بکری کے بالوں سے، آپ کے یہاں تو علم نہیں، ہمارے یہاں پرانے زمانے میں بچھونا بناتے تھے، بچھانے کے لیے بچھونا اون کے، بکری کے جو بالوں سے بناتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں اساساً بالوں سے گھر کے سامان، ومتاعا اور فائدہ اٹھانے کی چیزیں، الی حین ایک ٹائم تک. واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے، مما خلق، مما ان چیزوں میں سے، خلق جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے جعل بنا دیا، لکم اے انسانوں تمہارے لیے، مما جو چیزیں خلق اس اللہ نے پیدا کیا، ظلالا بطور سایہ. اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے سایہ بنا دیا. درخت اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اس درخت سے تم سایہ لے لو. وجعل لکم من الجبال، وجعل اور اللہ نے بنا دیا لکم تمہارے لیے، من الجبال پہاڑوں میں، اکنانا چھپنے کی جگہ. وجعل اور اللہ تعالیٰ نے بنا دی لکم تمہارے لیے، من الجبال، جبال جبل ان کی جمع ہے. جبل احد آپ نے نام سنا ہے، نبی علیہ السلام جبل احد میں چلے گئے. اسی طرح غار ہرا
जबल नूर पर है, नबी अलैहिस्सलाम पर पहली वही जिस जगह पे आई थी वो जबल नूर में जो गार हिरा था, गार हिरा में नबी अलैहिस्सलाम पर वही आई थी। तो जबल कहते हैं पहाड़ को। तो मिनल जिबाली, जबल की जमा क्या है? जिबाल है। मिनल जिबाली पहाड़ों में, अकनानन छुपने की जगह, वजाल और अल्लाह ताला ने बना दिया, लकुम तुम्हारे लिए, सराबीला कमीसें, सराबीला कुर्ते, तकीकुम वो कुर्ते तुम्हें, वो कमीज तुम्हें बचाती है, अल-हर्रा गर्मी से। एक है हर, अल-हर्रा क्या है? गर्मी। एक है हुर, हुर कहते हैं आज़ाद को, वल-हुर्रु बिल-हुर्रि, आज़ाद के बदले में आज़ाद। तो यहाँ पे अल-हर्रा गर्मी से, तकीकुम वक़ायक़ी से तुम्हें वो कमीज़ तुम्हें बचाती हैं, अल-हर्रा गर्मी से, वसराबीला और कमीज़ें या कुर्ते, तकीकुम वो कमीज़ तुम्हें बचाती है, बासकुम जंगों में। यहाँ इससे मुराद जो जंगी जो ज़रा है, लोहे के जो कपड़े लोग पहनकर मैदान जिहाद में या जंगों में वो जाते थे, तो तीर, नेज़े और तलवारों की जो ज़रब है उसकी काट से वो कमीज़ उनको बचाती है। कज़ालिक इसी तरह, युतिम्मु अल्लाह मुकम्मल करता है, निअमतहु अपनी निअमतहु अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी तरह तुम पर अपनी नेमतें मुकम्मल करता है, अलैकुम तुम पर, लअल्लकुम शायद कि तुम, तुस्लिमून शायद कि तुम फरमानबरदार बन जाओ। ये सारी चीज़ें क्यों? लअल्लकुम तुस्लिमून, ताकि शायद तुम इन तमाम चीज़ों पर गौर व फिक्र करने के बाद एक अल्लाह ही की फरमानबरदारी इख्तियार करो। फ़इन तवल्लौ, फ़इन फ़ामन फिर, इन मन अगर, फ़इन तवल्लौ फिर अगर ये लोग फिर जाए, फ़इन्नमा अलैका, फ़इन्नमा तो फ़इन्नमा अलैका नबी आपके ज़िम्मे सिर्फ अल-बलागुल मुबीन, वाज़िह पहुँचाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, लोगों को हक़ बात बताना आपकी ज़िम्मेदारी है, हलाल और हराम के दरमियान तमीज़ पैदा करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। यारिफूना निअमतल्लाह, यारिफूना ये लोग जानते हैं, यारिफूना ये पहचानते हैं, निअमतल्लाही अल्लाह की नेमत को, और वो अल्लाह की नेमत को अच्छी तरह पहचानते हैं। सुम्मा युनकिरूनहा, पहचानने के बाद, इल्म हासिल करने के बाद, सुम्मा युनकिरूनहा फिर इसके बाद वो अल्लाह की नेमतों के इनकार करते हैं। वो अक्सरुहुम और लोगों की जो अक्सरियत है, अल काफिरून नाशुक्रे, लोगों की अक्सरियत नाशुक्रे।